السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان نیکیوں میں کثرت کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور اپنی نیکیاں بڑھاؤ اور برائیوں کو کم کرو، کیونکہ تم اس آزمائش میں ہو جس میں کامیابی ضروری ہے۔ اس آزمائش میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر اسے بھی سنوارے اور آخرت کو بھی سنوار لے۔ دنیا ایک عارضی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر کسی کا رزق اس کے نیک عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جو کہ انتہائی مبارک رزق ہے، وگرنہ دوسرے رزق میں بالکل خیر موجود نہیں ہے۔ اور ایسی دنیا بھی بیکار ہے جس میں بندہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور بغیر دین کے ہی وہ بندہ مر جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا اور زبردست طاقت والا ہے۔ لہذا رزق حلال کمانے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں اسلام نے مشروع کیا ہے، مگر ہمارے رحمان و رحیم، حکمت والے اور علیم جاننے والے رب نے، جو کہ بزرگی والا، کرم والا اور نعمتیں نچھاور کرنے والا ہے، اس نے نیک اعمال کو کمانے کا حکم دیا ہے تاکہ ان نیک اعمال کے ذریعے وہ تم پر رحم کرے، تمہیں جنت میں داخل کرے اور جہنم سے نجات دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، سو وہ پورا کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اے اللہ، دنیا کو ہمارا برا مقصد نہ بنا دے اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنا کہ ہمارا سارا سیکھنا سکھانا صرف دنیا کی خاطر ہو، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے۔ اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ اور اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور نعمتیں جنت کی اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، اس کتاب سے پہلے کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مقیم اور دائمی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ نعمتوں اور جہنم کے اوصاف ایسے بیان کیے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھ مبارک سے اسے دیکھا ہو، تاکہ نافرمانی کرنے والا، غفلت برتنے والا اور جاہل نصیحت پکڑ سکیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان اعمال کو واضح بیان کر دیا جو جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، جو کہ بلند رتبہ والی جنت کا ضامن بھی ہے، وہ عمل توحید باری تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنے والا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ظلم سے بچتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتا ہے۔
چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے بچا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ احمد و اسنادہ صحیح۔ اسی طرح واجبات کو ادا کرنے کے بعد مختلف خیر کے کاموں میں کثرت، اسی طرح محرمات کو ترک کرنا بھی درجے بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں اور انسان نیکیوں کو جمع کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے آپ کو کسی چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ نیکی آپ کے میزان میں کتنی وزنی ہو سکتی ہے اور اس نیکی کے ساتھ آپ کے کتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خیر کے تو بہت سارے دروازے موجود ہیں جن کے بہت سارے فضائل اور انعامات ہیں، لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان نیک کاموں میں سے چند یہ ہیں۔ ان اذکار کو کثرت کے ساتھ کریں جو نمازوں کے بعد کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رواہ مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ رواہ النسائی۔ اسی لیے نماز کے بعد کے اذکار ایک مسلمان کو سیکھنے چاہیے تاکہ وہ عظیم اجر سے کہیں محروم ہی نہ رہ جائے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نوافل پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ یہ فرائض کی جنس سے ہی ہیں اور ان نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے جو فرائض اور واجبات میں رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ اسی لیے نوافل کا اہتمام کریں، جیسے وطر، سنتیں، اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ صدقات، رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے، فرض حج کے علاوہ دوسرے نفلی حج بھی کریں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر دے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفلی روزہ، مسکین پر خرچ کرنا، جنازہ پڑھنا، مریض کی عیادت کرنا، جس مسلمان میں یہ عادتیں جمع ہو جائیں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح ذکر بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے دلوں کو کھول دیا جاتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کرب اور تکلیف ختم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مالک کے نزدیک بہترین اور پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے بلند اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اعمال نہ بتلاؤں؟ اور اس پر بہتر کہ تم اپنے دشمن سے لڑو، پھر تم ان کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ رواہ الحاکم۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت زیادہ ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتلا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ رواہ الترمذی۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدی کہے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہوں۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں انہیں یاد کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین کتاب موجود ہے جس کا نام تحفۃ الذاکرین ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے، چنانچہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رواہ الترمذی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز اکرم اور عزت والی نہیں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ کیونکہ دعا کرنے سے دل میں اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، جہانوں کے پالنے والے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اور بندہ اس پر توکل کرتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کے در کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں مانگتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے اکیلے رب سے مناجات کی جائیں، جو حاجت روا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ ایسے شخص کا ہی دین صحیح ہے، اور جس نے غیر اللہ سے مانگا وہ برباد ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا۔ اس نے دھوکہ دیا اور شرک اکبر کو خود پر حلال کیا، جسے اللہ رب العزت نے اس کے لیے حرام کیا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ رواہ الترمذی والنسائی۔ اے اللہ کے بندو، جیسے نیک اور مبارک اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں، ایسے ہی برے اور مکروہ اعمال سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور ان برے اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ سخت عذاب جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ وہ بڑے اعمال جن کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، بھلے وہ شرک کی کوئی بھی قسم ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے نماز کا ترک کرنا بھی ہے۔ پھر نماز کے بعد تقریباً 70 بڑے گناہ ہیں، جیسے کسی کو قتل کرنا جسے قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہو، زنا کرنا، بدکاری کرنا، اور قوم لوط کا عمل لواطت فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ مزید اہل جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، اور نہ ہم مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے نیک کاموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتلاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے ہی اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ رواہ الترمذی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی بھی ہے کہ اے لوگو، گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو، یہ مل کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔